فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش في الحساب يهلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب کتاب کے بارے میں ایک حدیث ذکر فرمائی ہے. حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جس بندے کا حساب کتاب شروع ہو گیا ارشاد فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا، اس کا کچھ نہیں بچے گا جس کا قیامت کے دن حساب شروع ہو گیا. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب علم خواتین میں سے تھی اور علم والے کو بعض آیات یا احادیث سن کر سوال بھی پیدا ہوتا ہے. آپ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جو حساب کتاب قیامت کا ذکر فرمایا اس سے بظاہر ہمیں کچھ اور سمجھ میں آتا ہے، اور آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ برباد ہو گیا، آپ کے اس فرمانے سے کچھ اور سمجھ آ رہا ہے. لگتا یوں ہے بظاہر کہ دونوں باتوں میں شاید فرق ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کا ذکر فرمایا، وہاں دو قسم کے طبقے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ کچھ لوگوں کا جب حساب ہوگا تو وہ حساب انتہائی آسان ہوگا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، حساب کتاب سے فارغ ہو کر یہ بندہ خوشی خوشی اپنوں کے پاس جائے گا اور کامیابی کی خوشخبری سنائے گا. حساب ہو رہا ہے لیکن حساب آسان سا، اور حساب کے بعد جنت. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا حساب ہوگا اور حساب کتاب کے بعد وہ جہنم میں چلے جائیں گے. قرآن پاک سے پتہ چلا قیامت کے دن جن کا حساب کتاب ہوگا وہ دو طرح کے ہوں گے، کچھ حساب کتاب کے بعد جنت میں، کچھ جہنم میں. یہ قرآن پاک سے بات سمجھ آتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ
جس کا بھی قیامت کے دن حساب ہوا ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ بظاہر اس حدیث مبارکہ سے یوں لگ رہا ہے کہ حساب کتاب جس کا بھی شروع ہوگا بچے گا نہیں، سب جہنمی ہے۔ بظاہر قرآن پاک میں اور ہے، آپ کے اس فرمان سے ہم اور سمجھ رہے ہیں۔ تو کہیں غلط فہمی پیدا ہو قرآن پاک کی ایک آیت اور دوسری آیت کو ملانے میں، کہیں غلط فہمی سی لگے آیت اور حدیث کو پڑھنے سمجھنے میں، یا ایک سے زیادہ حدیثیں پڑھیں اور ان میں فرق لگ رہا ہے، تو ہمیں ایک تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو فرق نظر آ رہا ہے یہ فرق میری کسی علمی کمزوری کی بنیاد پہ ہے، یا میں آیت کو صحیح نہیں سمجھ سکا اور یا میں حدیث پاک کو صحیح نہیں سمجھ سکا۔ ہماری زندگی میں آئے دن ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں نظر کچھ آتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ آئے دن زندگی میں ایسے ہوتا ہے، ہماری آنکھ کچھ اور کہتی ہے، حقیقت کوئی اور ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہے سراب۔ سراب کہتے ہیں اس منظر کو جو گرمی کے موسم میں عام طور پہ دوپہر کو ریگستان یا کسی موٹر وے وغیرہ پر ہمیں نظر آتا ہے۔ نظر آتا ہے کہ یہ تقریباً 1-2 کلومیٹر آگے روڈ پر پانی کھڑا ہے، سخت گرمی کی کڑکتی دوپہر ہے اور روڈ پر پانی، آنکھوں سے دیکھ رہے پانی کھڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوتا ہی کچھ نہیں۔ تو آنکھ نے پانی دیکھا، پورا یقین ہے۔ اب ہماری آنکھ کو پانی کو پہلی دفعہ تو نہیں دیکھا کہ غلطی لگ جائے، پانی تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، پورے یقین سے پانی نظر آتا ہے اور آگے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اتنی بات تو سمجھ آئی کہ ہمارے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ہم دیکھ کچھ اور رہے ہوں، حقیقت کوئی اور ہو۔ اسی طرح بہت سارے معاملات میں، خصوصاً سردیوں کے دنوں میں اگر دھوپ نکلے، موسم صاف ہو، تو صبح صبح نظر آتا ہے کہ کوئی ایسے لکیر سی لگتی جا رہی ہے آسمان پہ، کوئی اس لکیر کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ جہاز۔ اب ہم دیکھیں کہ اتنا چھوٹا جہاز کہ جو نظر بھی کوئی نہیں آ رہا، لکیر نظر آ رہی، لکیر کے آخر میں جہاز نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو جو اتنا چھوٹا جہاز ہے اس میں کوئی بندہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری آنکھ اس کو بہت چھوٹا دیکھ رہی ہے، تو کیا پھر وہ اتنا ہی چھوٹا ہے جتنا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، وہ بہت کچھ ہے، وہ بڑی دنیا اس میں بیٹھتی ہے۔ پتہ چلا ہماری آنکھ کبھی کبھی دیکھنے میں غلطی کرتی ہے۔ بہت سارے مشاہدات آئے دن ہم کرتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کی بات سمجھنے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں نا۔ وہ دوست تھا، بڑا عزیز تھا، قریبی رشتہ دار تھا، یہ کہہ دیا، کیوں کہہ دیا، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لڑتے رہے، 1.5 سال ناراضگی رہی، بعد میں اللہ کے پیارے بندوں نے دونوں کو اکٹھا بٹھا لیا، ابھی رولا ختم کرو۔ ہاں جی، کیوں ناراضگی ہے؟ اس نے اس طرح کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، میں نے تو اس طرح کہا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہو یار یہ تو غلط فہمی تھی، ہم ایسے ہی ناراض ہوتے رہے۔ انسان کی بات سمجھنے میں غلطی کر جاتا ہے، کیا خیال ہے اللہ کا کلام سمجھنے میں غلطی نہیں ہوگی؟
اپنی غلط فہمی کی بنیاد پہ، اپنی کم علمی کی بنیاد پہ، اپنی عقل کے غلط فیصلے کی بنیاد پہ، اپنی جہالت کی وجہ سے، دوسری زبان ہونے کی وجہ سے، وہ عربی ہے ہم کوئی اور ہیں، تو اس وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ تو اللہ کا کلام سمجھنے میں غلطی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن نے خود بتایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سمجھ نہ آئے، پتہ نہ چلے تو جاننے والوں سے پوچھ لو، آسان کام، جاننے والوں سے معلوم کر لو۔ تو لہٰذا قرآن پاک کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ہم تو نہیں مانتے کہ مجھے بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، ہم اس کو اپنی بےعزتی سمجھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو غلطی لگی جن کے گھر کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ہماری تو زبان ہی اجنبی ہے، ان کے گھر کی زبان میں قرآن نازل ہوا، انہیں فرق لگ رہا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھ رہی ہیں، لگتا یوں ہے، بظاہر یوں لگ رہا ہے قرآن میں اور آپ کے فرمان میں اور، تو انہوں نے پھر کیا کیا ہے؟ انہوں نے حضور سے پوچھ لیا۔ تو یہی کرنے کا کام ہے کہ غلط فہمی پیدا ہو تو دین کی کوئی بھی کسی معاملے میں کوئی تجسس پیدا ہو، کوئی سوالات ہوں تو جاننے والوں سے ضرور پوچھیں، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انما ذلک العرض۔ وہ جو قرآن پاک میں دو قسمیں ہیں نا، کچھ لوگوں کا حساب بڑا آسان ہوگا اور جنت میں جائیں گے، وہ دراصل اس کو حساب کہا تو گیا ہے، لیکن وہ حساب کا بس عنوان ہی ہے، اصل میں حساب نہیں ہوگا۔ وَلَكِن مَّن نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ۔ جس سے حساب لیتے ہوئے یہ پوچھ لیا گیا نا کیوں کیا ایسا، وہ نہیں بچے گا، اور حساب ہوتا ہی وہی ہے کہ بھائی یہ اتنے پیسے کس طرح بن گئے، مجھے سمجھاؤ، آپ نے یہ بات کی ہے تو کس طرح کی ہے، مجھے بتاؤ کیوں کی ہے۔ یہاں سے حساب شروع ہوتا ہے نا۔ اگر پوچھا آپ نے یہ بات کی ہے، کہتے کی ہے، اچھا چلو یار ٹھیک ہے معاف کیا، تو حساب تو نہ ہوا، یہ تو صرف آئینہ دکھایا، چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذرا آئینہ دکھائیں گے تھوڑا سا، اور پھر رحمت اور شفقت فرما کے معافی دے دیں گے۔ فرمایا جس حساب کا ذکر ہے وہ دراصل بس ایک نام کا حساب ہے، صحیح سنجیدہ حساب جو ہے وہ جس سے شروع ہو گیا وہ بچے گا نہیں، یہی حقیقت ہے، اور سچ بھی یہی ہے۔ اگر ہم سے حساب لیا جائے تو ہم تو اپنی نمازوں کا حساب نہیں دے سکتے، گناہوں کو چھوڑیں۔ جو نمازیں پڑھ لی ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، چھوڑی ہوئی نمازوں کا نہیں کہہ رہا میں۔ پڑھی ہوئی نماز کا بھی ہم حساب دینا چاہیں تو خدا کی قسم نہیں دے سکتے۔ پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ کپڑے پہ کیا لگ گیا، احتیاط پوری کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، نہ جانے کچھ لگ گیا ہو، پتہ نہیں وضو میں کوئی ایسی بے دھیانی میں غلطی ہو گئی ہو کہ وضو ہوا ہی نہیں، کوئی ایسی چیز پیش آ گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے غسل فرض تھا، نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ہم نمازی ہیں، میں بڑا نیک ہوں، میری یہ نمازیں مجھے بخشوائیں گی۔ نماز پڑھنے آئے تھے، پتہ نہیں کن کن خیالوں میں رہے، پتہ ہی نہیں کیا پڑھا ہے، کیا آپ اس کو نماز کہہ سکتے ہیں؟ نماز کے اندر کس طرح کے خیال ہے، کیوں خیال آیا، یہاں اگر کیوں نماز پہ ہی آ گئی تو خیر کوئی نہیں۔ ہم اپنے روزے رکھے ہوئے روزے کا حساب نہیں دے سکتے، اپنے کیے ہوئے حج کا عمرے کا حساب نہیں دے سکتے، جو اعمال چھوڑ دیے ہیں وہ تو چھوڑ دیے ہیں نا، گناہ تو پھر گناہ ہے۔ سچی بات یہ ہے اپنی عبادات کا بھی حساب دینا مشکل کام ہے۔ تو فرمایا کہ جس کا حساب شروع ہوا
بچے گا نہیں. من نوقش الحساب یہلک. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حاتم تائی کے بیٹے صحابی رسول، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ فینظر ایمن منہ فلا یرى الا ما قدم من عملہ وینظر اشأم منہ فلا یرى الا ما قدم من عملہ وینظر ما بین یدیہ فلا یرى الا النار تلقاء وجہہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کلام فرمائیں گے. ایک بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں گے، گفتگو فرمائیں گے. اور یہ گفتگو اور کلام کرنے میں کوئی آدمی اللہ اور بندے کے درمیان ترجمان نہیں ہوگا. کوئی آدمی اللہ اور بندے کے درمیان ترجمان نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین عرب سے بھی بات خود کریں گے، پنجابی سے بھی خود بات کریں گے، پشتو سے بھی، انگریز سے بھی، سب سے ڈائریکٹ اللہ بات کرے گا. وہاں ترجمان نہیں ہوگا. ترجمان نہیں ہوگا تو پھر ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ ہماری تو اللہ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ پاک ساری زبانیں جانتے ہیں، اللہ کے سامنے بنی ہے نا ساری، اللہ تو جانتے ہیں. لیکن ہمیں اللہ پاک کی کیسے سمجھ آئے گی اگر وہ عربی میں کلام فرمائیں گے؟ تو کلام اللہ نے صرف عربی میں فرمانا ہے. ایک دوسری حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِي، جنتیوں کی زبان عربی ہوگی. پتہ چلا آخرت میں ہر ایک عربی بولے گا، عربی سمجھے گا. بھئی ہمیں تو آتی نہیں، ہم کیسے سمجھیں گے؟ سمجھنے کی عمر بھی گزر گئی، ہم کیسے سمجھیں گے؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، یہ اس کی قدرت ہے، وہ سمجھا لے گا. اس کی قدرت ہے، وہ سمجھا لے گا. پھر بھی اگر خیال ہے کہ یار مجھے تو ایک لفظ نہیں آتا تو میں کیسے سمجھوں گا؟ قبر میں سوال جواب عربی، سوال بھی عربی، جواب بھی عربی، تو پھر میں کیسے بات کروں گا، کیسے سوال سمجھوں گا؟ اس بات کی پریشانی چھوڑیں، اپنے اعمال پہ توجہ دیں. وہ ہر چیز پہ قادر ہے. جو اللہ ہمیں پنجابی سکھا سکتا ہے، پشتو سکھا سکتا ہے، وہی اللہ عربی بھی بلوا دے گا. چلو سمجھنے کے لیے ایک مثال، آپ کی جیب میں موبائل ہے اور وہ سارے فنکشن انگلش میں ظاہر کر رہا ہے. اب سیٹنگ میں جائیں، لینگویج میں جائیں، اس میں سے عربی سلیکٹ کریں. ٹچ کرنا ہے نا، خالی ٹچ کرنے کے اگلے لمحے کیا ہوگا؟ وہ موبائل جو تھوڑی دیر پہلے انگریز تھا اب وہ عربی بن جائے گا، ساری باتیں عربی کرے گا. تو لگا کیا؟ ایک ٹچ. تو بندہ اگر ایسے کر سکتا ہے تو وہ اللہ نہیں کر سکتا؟ موبائل کے ویسے آپشن ڈھونڈنے، کہیں عربی نہیں، لگتا ہی نہیں کہ اس کو عربی کا لفظ آتا ہے. لیکن سیٹنگ میں جا کے سیٹنگ چینج کریں گے، اسی ٹائم آ جائے گی. ہم جو دنیا کی زندگی میں بول رہے ہیں یہ ایک سیٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ دوسری سیٹنگ لگائے گا تو عربی آ جائے گی. یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِي، اور میں تم میں سے ہر ایک کے ساتھ تمہارا رب کلام کرے گا. اور اللہ اور بندے کے درمیان ترجمان کوئی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ گفتگو ہوگی. سبحان اللہ. اور فرمایا یہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، بالکل آمنے سامنے. آپ اپنے رب کی زیارت کریں بے شک. فرمایا کچھ لوگوں کا حال وہاں یہ ہوگا کہ جب وہ
اس حالت میں دائیں دیکھیں گے تو اپنے اعمال، کچھ اور نظر نہیں آئے گا سوائے اپنے اعمال کے۔ وہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ دائیں طرف ہے نا، تو وہ سارا ڈیر ادھر ہی لگ جائے گا دائیں طرف، سارا ریکارڈ سامنے۔ بائیں دیکھے گا تو سارے اپنے اعمال، اپنی ہی دنیا کی زندگی دائیں اور بائیں ہے، یہی وبال بنے گی اور یہی کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ آج ہم اس کو سنوار لیں، اچھا کر لیں۔ انسان کی ذاتی چاہت گناہوں کی طرف جاتی ہے، ہر ایک انسان کی ادھر ہی جاتی ہے۔ اپنی چاہت کو توڑ توڑ کے نیکی کرنا، عبادت کرنا، گناہ سے بچنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی کام پہ جنت ملتی ہے، اسی بات پہ جنت ملتی ہے کہ اس نے اپنی طبیعت کو چھوڑا، اس نے شریعت پہ عمل کیا ہے، تو لہٰذا اسی بات پہ جنت ہے۔ تو اپنا دل توڑ لینا اور بار بار توڑنا، یہی اللہ کو پسند ہے، یہی ہماری آزمائش اور امتحان ہے۔ دائیں دیکھے گا اپنے اعمال، بائیں دیکھے گا اپنے اعمال، اور فرمایا کہ سامنے دیکھے گا لا یرا الا جہنم، سامنے جہنم نظر آئے گی۔ اور اپنے اعمال پہ ایک ایک نظر ڈال لی ہے نا، تو نظر آئے گا کہ خیر میری کوئی نہیں۔ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگو جہنم سے بچنے کی جو کوشش تم سے ہو سکتی ہے، کمی نہ کرنا، کر لینا کوشش۔ وہ وقت بڑا خطرناک ہے۔ اگر بڑے بڑے اعمال جہنم سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں اور کرتے کرتے کچھ چھوٹا سا عمل ملتا ہے وہ بھی کر لیں، چھوڑے نا۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو۔ فرمایا اگر کوئی کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ دے سکتے ہو نا جہنم سے بچنے کے لیے، تو یہ بھی کر لینا، جو ہو سکتا ہے وہ کر لینا۔ ڈوبتے کو تنکا، جو تنکا ہاتھ لگتا ہے اس پہ ہاتھ رکھ لیں، یہ وقت ہے کرنے کا، اور آگے کچھ بھی نہیں ہو سکنا، کچھ بھی نہیں ہونا آگے، جو ہونا ہے وہ یہیں پہ ہونا ہے سارا۔ اگر کوئی انسان سوچتا ہے یار میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، تو بھئی پہلی بات یہ ہے کہ گناہ چھوڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض پوری کوشش کے باوجود نہیں چھوٹ رہے، تو یار ایک گناہ ہے نا جو نہیں چھوٹ رہا، بار بار ہو رہا ہے، آپ اس ایک گناہ کے بدلے میں 10 نیکیاں شروع کر دیں۔ قیامت کے دن اعمال تولیں گے، جہاں ایک گناہ رکھا جائے گا وہاں 10 نیکیاں بھی تو رکھی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی سبق پڑھایا۔ وہ بڑے صوفی صحابی تھے، درویش صفت انسان تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو، یعنی ان کو بتانے کا مطلب کہ ان کے ذریعے امت کو پیغام دیا۔ فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو۔ یہ فائدہ، پھر جب گناہ ہے ہماری زندگی میں تو نیکی کا فائدہ۔ یہ وہ سوچ ہے جو ہماری ہے۔ اب دیکھیں نا جی، نمازی ہے اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ کر دیا، حافظ صاحب ہیں اور یوں کہہ دیا، وہ کیا فائدہ جی حافظ ہونے کا، جی کیا فائدہ جی ان نمازوں کا، یہ ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں۔ ایک آدمی کی نیکیاں دیکھی بہت ساری اور ساتھ ایک گناہ دیکھا، تو کیا کہا، کیا فائدہ ان نیکیوں کا بھائی۔ یعنی ہم نے آدمی کا ایک گناہ دیکھ کے اس کی ساری نیکیاں ہم نے برباد کر دی۔ ویسے یہ اختیار ہمارے پاس ہے کہ کسی کی نیکیاں ہم برباد کریں؟ ہم سوال اٹھائیں کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ بھائی فائدہ اس کو ہوگا نا، وہ جانے، اس کا رب جانے، تو بتا بھی تیرے بولنے کا کیا فائدہ ہے، تیرے جج بننے کا کیا فائدہ، تو یہ بتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو فرمایا کہ گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو۔
کیا فائدہ جی پھر نیکی کا؟ ارشاد فرمایا تمحوہا، یہ آپ کی نیکی بذات خود بھی عبادت ہے، قبول ہوگی، کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ایک نیکی کے اندر اینٹی بایوٹک خصوصیت بھی موجود ہے۔ نیک اعمال میں ایک جراثیم کش صلاحیت موجود ہے، اور وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نیک اعمال سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ جو غلطی کر بیٹھے تھے، صرف اتنا نہ رہا کہ غلطی کے مقابلے میں نیکی کی ہے، بلکہ یہ نیکی گناہ کو مٹا بھی ڈالے گی۔ قرآن کا اصول ہے ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ فرمایا نیکیوں کی خاصیت ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ چلو تھوڑی بات اسی حوالے سے ہو جائے، موسم بھی سردی کا ہے، وضو بھی کرنا پڑتا ہے۔ آج میرا شہزادہ کہہ رہا تھا اب پھر وضو کرنا پڑے گا عشاء کے لیے، اب پھر وضو کے لیے عشاء کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ سارے کہتے ہیں کہ نہیں کہتا؟ یہ چھوٹے چھوٹے سارے اس طرح سوچتے ہیں کہ عربی مغرب پڑھی پھر عشاء ہو گئی، اب پھر وضو کرو جی سردی میں۔ تو چلو تھوڑی بات وضو پہ ہو جائے۔ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اور ہزاروں غلطیاں کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جامع ترمذی میں، سنن ابی داود میں، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں، بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم او قال المؤمن، جب ایمان والا بندہ وضو کرتا ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وضو کا پانی آپ کے بدن کو پاکیزگی دیتا ہے۔ یہ پاکیزگی وہ ہے جو دنیا میں کوئی اور چیز آپ کو نہیں دے سکتی۔ اللہ پاک بدن کو پاکی دیتے ہیں، سبحان اللہ، بڑی نعمت ہے پاکیزگی۔ بھئی ہمارا رب پاک ہے نا، ہمارے نبی پاک، ہمارا قرآن پاک، یہ مسجدیں، یہ نمازیں، یہ عمل بھی سارے پاک ہیں۔ تو پاک ہو کے آئیں گے تو اس قابل ہوں گے نا کہ ہم بھی کسی پاکوں سے تعلق والے بنیں، اس نسبت کے امین بنیں۔ تو پاکیزگی اتنی قیمتی چیز ہے، جس طرح ملے، جس قیمت پہ ملے، اسے لینا چاہیے، اسے لینا چاہیے۔ سردیوں میں غسل ہوئے کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے غسل کریں غسل، اس سے پاکی ملے گی۔ اور ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وہی غسل کر کے کیا ملے گا؟ پاکی ملے گی، اور بڑا کچھ ملے گا۔ ایک بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا پیار مل جائے گا۔ سردی میں غسل، ڈر لگتا ہے غسل کا نام لیتے ہوئے بات ہی کوئی اور کریں، پانی کا نام ہی نہ لیں، تو ایسا نہیں۔ وہ پانی کے نام سے یاد آیا، سردیوں میں پانی پیتے رہنا چاہیے۔ وہ میڈیکل والے کہتے ہیں بہت ساری بیماریاں صرف اس لیے لگ جاتی ہیں کہ ہم پانی پیتے ہی نہیں سردیوں میں۔ تو وضو مشکل، آپ نے فرمایا جو وضو کرتا ہے تو جب ہاتھ دھوتا ہے نا وضو کے لیے، یہ جو سارے فضائل ہیں یہ اس کے لیے نہیں ہے جو وضو کو مصیبت سمجھ رہا ہے، اس کے لیے جس پہ راضی ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں نے کرنا ہے۔ اپنی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے حکم پہ مر مٹتے ہیں۔ ابراہیمی جذبہ ہونا چاہیے نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام والا۔ فرمایا جب ہاتھ دھوتا ہے نا بندہ، تو ایک تو وہ پانی میل کو چیل دور کرتا ہے، دوسرا اس سے پاکی دیتا ہے، اور تیسری بڑی بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں سے جتنے گناہ کیے تھے پچھلے وضو سے لے کے اب تک، ہاتھوں سے جتنے گناہ کیے تھے وہ سارے دھل جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بالفرض اگر کوئی گناہ ناخن کے نیچے پھنسا ہوا ہو، پانی تو اوپر سے گزرتا ہے نا، ناخن کے نیچے تو پانی نہیں جا رہا ہوتا۔ آپ نے فرمایا ناخن کے نیچے بھی اگر کوئی جراثیم پھنسا ہوا ہے نا گناہوں کا، تو یہ اوپر سے گزرنے والا پانی اسے بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ فائدہ ہے، ہم اس لیے وضو کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے تو 5 نمازوں کے لیے حکم دیا ہے
اگر نمازیں 50 ہوتی نا، ہم پھر بھی ہر نماز کے لیے وضو کر لیتے۔ یہ کون سی بات ہے؟ دین کے معاملے میں دلیر بننا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کلی کرتا ہے زبان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب آدمی چہرہ دھوتا ہے سارے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ نظر الیہا بعینیہ، اپنی آنکھوں سے اگر کچھ غلط دیکھا تھا اس کا گناہ بھی دھل کے نالی میں بہہ جاتا ہے۔ حتی یخرج نقیا من الذنوب، آپ نے ایک ایک بدن کے حصے کا نام لے لے کے فرمایا یا یہ دھوئے تو یہ دھل جاتا ہے، دھل جاتا ہے، آخر میں فرمایا وضو کر کے فارغ ہوتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو گیا ہوتا ہے۔ یہ گناہ ہے نا، ایمان والا اگر گناہ لے کے دنیا سے گیا تو جنت میں جائے گا، لیکن براستہ جہنم، اللہ معاف فرمائے۔ جنت میں جائے گا ایمان کی برکت سے، لیکن براستہ جہنم جائے گا، اللہ معاف فرمائے۔ کچھ فلائٹیں ڈائریکٹ ہوتی ہیں، کچھ وائے والی ہوتی ہیں، تو اللہ نہ کرے ادھر کا وایا لگ جائے گا۔ اور جہنم میں جانا کس لیے ایمان والے نے؟ ان گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ ایک عرصہ جلے گا تو ایک گناہ ڈیلیٹ، معاف، پھر ایک عرصہ جلے گا تو ایک اور معاف، جلے گا آگ میں، اور جہنم کی، دنیا کی نہیں، عرصہ دراز تک جلے گا اور معاف ہوگا۔ یار کتنا سستا سودا ہے، چھوٹا سا وضو کرو سارے معاف۔ جہنم کی آگ میں جل کے معاف کرانے سے بہتر نہیں کہ وضو کر کے معاف کروا لے۔ تو وضو کی بڑی برکات ہیں، بڑی برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کا رب گفتگو فرمائے گا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، آمنے سامنے براہ راست بات ہوگی، اور فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک آدمی اپنے رب کی زیارت کرے گا، اور وہاں اگر حساب ہوا دائیں بھی اعمال بائیں بھی اعمال، بائیں تو ہیں ہی سارے گناہ، جو دائیں ہماری نیکی ہیں وہ بھی پتہ نہیں کس قسم کی ہیں، پلے کچھ نہیں سوائے اس کے کہ کوئی اللہ پاک کی طرف سے کوئی بہانہ بن جائے خیر کا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ نیکیوں کے بہانے ڈھونڈتے رہو، ہو سکتا ہے جہنم سے بچنے کا سبب کوئی یہ بہانہ بن جائے کہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کیا تھا۔ ایک حدیث پاک ہے، میں مدینہ طیبہ میں تھا، پہلے بھی پڑھی تھی لیکن وہاں پڑھی تو ذرا اور مزہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی نے اگر کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کر دیا، کسی بھی جائز طریقے سے کسی کا دل خوش کر دیا، اس کی ضرورت پوری کر دی، اس کی ضرورت پوری کر دی، فرمایا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی حاجت پوری کرے گا، اور قیامت کے دن کتنی حاجتیں ہوں گی؟ ایک ہی ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ جہنم سے بچ جائے۔ جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا، آگے تو کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو مانگنے والی رہ جائے، وہاں تو بار بار پیغام آئے گا، کچھ اور چاہیے تو بتائیں، کچھ اور چاہیے تو بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ فیقول، اللہ پاک بڑے مہربان ہیں، کچھ بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا ہی پیار والا ہوگا، بڑی شفقت والا، حد سے زیادہ، اور وہ بندہ گناہ گار ہوگا اس کے ساتھ پیار۔ نیک لوگوں سے تو اللہ کا پیار ہے ہی صحیح، اللہ کچھ گناہ گاروں پہ بڑی شفقت فرمائیں گے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی مخصوص بندے کو جس پہ رب مہربان ہوگا
اس سے اللہ تعالیٰ اس کے حساب کی باری آئے گی. یودن المؤمن، اللہ تعالیٰ اس کو قریب کر لیں گے. قریب سے مراد یہ ہے کہ باقیوں سے الگ کر لیں گے. اب جو گفتگو ہوگی ایک اللہ جانتا ہے، ایک یہ جانتا ہے. بس راز میں باتیں ہوں گی، راز میں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفًا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیں گے، حفاظت میں. وَيَسْتُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو چھپا لیں گے. یعنی جو گفتگو ہوگی وہ سیکرٹ ہوگی، کسی کے علم میں نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، راز میں ہوگی. پوری رازدانی سے گفتگو یہ ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، فلاں گناہ کا پتہ ہے کیا تھا آپ نے، فلاں گناہ یاد ہے آپ کو، آپ نے یہ بھی کیا تھا، یاد ہے. اور حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا نام لیں گے. اس کی زندگی میں جو غلطیاں ہیں ان میں سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اللہ رب العالمین ذکر فرما کے علیحدگی میں رازدانی میں پوچھیں گے پتہ ہے یہ بھی آپ نے کیا تھا، پتہ ہے یہ بھی کیا تھا. اور وہاں کیا کہنا ہے، اللہ سے تو کچھ چھپتا نہیں. تو کہے گا نعم یا رب، جی ہاں میرے رب یہ میں نے غلطی کی ہے. یہاں تک کہ سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا. اور اقراری مجرم ہو تو فیصلے میں دیر نہیں لگتی، آگے سزائی سنانی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے، یہ اقرار کر لے گا سارا. وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، اسے یقین ہو جائے گا کہ میری خیر کوئی نہیں. پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، دنیا میں تو نے یہ گناہ کیے ہیں نا، جی کیے ہیں. اچھا میں نے پردہ ڈال کے رکھا ہے نا، میں نے کسی پہ ظاہر تو نہیں ہونے دیے. یا اللہ اپنے پردہ تو ڈال کے رکھا ہے. اچھا پھر سنو، آج بھی معافی دے دیتا ہوں تجھے، آج بھی معافی تجھے. تیرے گناہوں کے باوجود وہاں بھی پردہ ڈال کے رکھا، اور آج بھی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ علیحدگی میں ہو رہی ہے، کسی کو نہیں پتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور آج بھی میں پردے ہی میں بات کر رہا ہوں، اور آج تجھے تیرے گناہ معاف کر دیتا ہوں. فَيُعْتَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، پھر اسے نامہ اعمال ملے گا، اور اس نامہ اعمال میں صرف اس کی نیکیاں لکھی ہوں گی. بس وہ والا ریکارڈ ہی غائب ہوا سارا. چل دیکھ خوش ہو جا. ایک دوسری روایت میں ہے یہیں پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ذکر کریں گے، فرمائیں گے دنیا میں بھی میں نے پردہ رکھا ہے، اب بھی معاف کرتا ہوں. اور سن، یہ جتنے گناہ ہیں نا تیرے، ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. چل اب تجھے اس پہ انعام ملے گا. اس کو کہتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. اللہ رب العالمین سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے کیوں کر سکے. ہاں اللہ سب سے پوچھ سکتا ہے ایسے کیوں کیا ہے. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. تو بندہ تو پھر بندہ ہی ہوتا ہے. ابھی ڈر رہا تھا کہ ان گناہوں کا ذکر ہے پتہ نہیں کیا بنے گا. جب اللہ فرمائیں گے ان کو نیکیوں میں بدل دیا اور نامہ اعمال میں صرف نیکیاں، وہ کہے گا یا اللہ
میں نے تو وہ بڑا سارا گناہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، اس کو بھی نیکی میں بدل دے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا چلو اس کو بھی نیکی میں بدل دے۔ یہاں بعض روایات میں کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی اس بات پہ ہنسیں گے اور اس کو منہ مانگا ہی عطا فرما دیں گے۔ پھر ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ گار ہو اور پھر بھی اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے نا؟ تو گناہ گار سے نفرت کرنی چاہیے۔ وہ جی یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، میں بعض لوگوں کو اتنے خطرناک لفظ بولتے ہوئے سنتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، تو ہے ہی مرتد ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا۔ استغفر اللہ، تو اپنے ایمان کی خیر منا۔ گناہ گار سے نفرت بالکل نہیں، گناہ سے نفرت ضرور ہونی چاہیے، گناہ سے، گناہ گار سے نفرت نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ گار بھی ہو اور اس کے باوجود اس کی کوئی ادا ایسی ہو، کوئی نیکی ایسی ہو، وہ کسی وجہ سے مخلص اتنا ہے کہ اللہ پاک گناہوں کے باوجود اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اور یہیں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر گناہ گار سے نفرت نہیں ہے تو گناہ گار ہو کر مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یار میں نے بڑی کوشش کی فلاں گناہ چھوڑ دوں، شراب چھوڑ دوں، ساری کوشش کے باوجود نہیں چھوٹتی۔ بھائی یہ تیرا کوشش میں لگا رہنا رب کو بڑا پسند ہے، لگا رہے کوشش میں۔ ایک حدیث پاک میں لَأَنِینُ الْمُذْنِبِینَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِینَ۔ انسان گناہ گار ہو لیکن رب سے مخلص رہے، کوشش پوری کرتا ہے بچنے کی، پھر بیوقوفی ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی ان میں ہوتے ہیں گناہ گاروں میں کہ وہ اپنے گناہوں پہ روتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں رو کے۔ یہ جو رونے کی آواز ہے نا، اس کو انین کہتے ہیں، رونے کی آواز۔ تو فرمایا کہ کچھ گناہ گاروں کے رونے کی آواز اللہ تعالیٰ کو ذکر اور عبادت کرنے والوں کے ذکر کی آواز سے زیادہ پسند ہے۔ ذکر کرنے والوں کا ذکر بڑا پسند ہے، پر اس سے زیادہ رونے والے کی، گناہ گار کی آواز اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے فرمایا ابکو فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اللہ کے آگے رو لیا کرو۔ رونا نہ آئے نا تو رونے والوں کی صورت بنا لے۔ کوئی بھی بندہ پہلے ہی دن کو بہت بڑا خطیب نہیں بن جاتا۔ جماعت والے دوست نکلتے ہیں، کوئی نیا ساتھی ہے، وہ پہلی دفعہ کھڑا ہے، اسے اعلان ہی نہیں ہو رہا۔ اگر اعلان نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مایوس ہو جاؤ؟ نہیں، پہلی دفعہ سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ ابتدا ہمیشہ ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، ٹوٹی پھوٹی۔ وہ جب پہلی دفعہ سائیکل چلانی سیکھی تھی تو کیا ہوا تھا؟ پہلی دفعہ موٹر سائیکل پہ بیٹھے تھے تو کیا ہوا تھا؟ گاڑی چلائی تھی تو کیا ہوا تھا؟ اسی طرح وہ گرتا پڑتا سائیکل سیکھ گیا، آج بڑا ماہر ہے، گرتے گرتے موٹر سائیکل سیکھ گیا، اب بے فکر ہو کے چلاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان اللہ کی راہ میں چلے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار شروع کرے اور نیکی پہ چلنے کا عزم کرے تو گرے گا ضرور۔ سائیکل سیکھتے ہیں، کئی دفعہ بازو ٹوٹ جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، زخمی ہو جاتا ہے، ٹانکے لگوانے پڑتے ہیں، گرے گا ضرور۔ اگر لگا رہا تو کامیاب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ اللہ کے آگے روئیں، اللہ کو رونا بڑا پسند ہے، اللہ کی محبت میں روئیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے روئیں، اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا اس راہ پہ چلنا چاہتے ہو تو پہلی دفعہ کون سا رونا آ جائے گا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، اس کام کا آغاز اور ابتدا یہ ہے کہ رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی صورت بنا لے، اللہ پاک اسی پہ فضل فرما دیں گے انشاءاللہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک بندہ اپنے رب سے ملے گا، کوئی ترجمان درمیان میں نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی براہ راست زیارت کرے گا۔ ہمارے اوپر اللہ کے خاص فضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن سیدنا نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا حل بلغت، آپ نے ہمارا پیغام ان کو تسلی سے پہنچایا ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں اے رب، بڑی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک عدالت قائم فرمائیں گے، وہاں انصاف ہوگا، انصاف ہوگا، اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ یہ شریعت کا دوہرا تقاضا ہوتا ہے ہم سے، ایک تو یہ کہ جہاں بھی آپ فیصلہ کریں انصاف سے کریں، انصاف ہونا چاہیے، اور دوسرا تقاضا شریعت کا یہ ہے کہ انصاف ہوتا ہوا سامنے نظر آئے، صاف نظر آئے انصاف ہو رہا ہے۔ انصاف کو اندھیرے میں نہ رکھیں تاکہ ظلم کا گمان بھی نہ ہو کسی کو، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کریں گے۔ اللہ پاک تو خود جانتے ہیں، نہ کسی گواہ کی ضرورت، نہ اقرار کی ضرورت، نہ کسی عدالت لگانے کی ضرورت، لیکن اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلا کے پوچھیں گے جی ہمارا پیغام دیا تھا؟ جی دیا تھا، پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ قوم کو بلایا جائے گا، ہاں جی آپ کو پیغام دیا انہوں نے؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمیں تو بتایا ہی نہیں انہوں نے۔ 950 سال کی محنت، اور کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ما جاءنا من نذیر، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم نیک نہ بن جاتے۔ نوح علیہ السلام نے نام ہی نہیں لیا ہمارے سامنے، یوں کہہ دیں گے۔ اب انصاف تو واضح ہے کہ اٹھا کے جہنم میں پھینکو، جھوٹ بھی اوپر سے بول رہے ہیں، اللہ جانتے نہیں ہیں؟ خود جانتے ہیں اللہ پاک، لیکن کہا کہ انصاف اب نظر بھی آئے، انصاف بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت بھی دے دیں گے، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اے نوح، آپ کا دعویٰ ہے کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچایا، اور یہ جو دوسرا فریق ہے یہ تو انکار کر رہا ہے۔ البینۃ علی المدعی، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دوسرا انکار کرے تو جو دعویٰ کر رہا ہے مدعی، اس کے ذمے ہے کہ 2 گواہ پیش کرے، کم سے کم گواہ لاؤ۔ نوح علیہ السلام اب گواہ لائے۔ اس موقع پہ اگرچہ کوئی 80-82 لوگ ان کے بھی مسلمان ہوئے تھے، سارے حالات ان کے سامنے تھے، لیکن اب تو ساری انسانیت جمع ہے۔ اللہ پاک پوچھیں گے آپ کے گواہ ہیں اے نوح؟ تو سیدنا نوح علیہ السلام فرمائیں گے محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتی میرے گواہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ جسے عزت دے جی، وہ مالک ہے۔ تو بلایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس امت کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا آپ گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا ہے؟ تو اس امت کے لوگ گواہی دیں گے جی ہاں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا ہے۔ تو فرمایا کہ تم لوگ گواہی دو گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی، ہم گواہی کس بنیاد پہ دیں گے؟ ہم نے تو نوح علیہ السلام کو دیکھا نہ قوم کو دیکھا۔ گواہ بندہ بنتا ہے اور جج مانتے ہیں ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، فیصلہ اس کے کہنے پہ ہو سکتا ہے۔ کس بنیاد پہ؟ کہ اس گواہ نے اپنی آنکھ سے خود دیکھا ہے۔ تو فیصلہ گواہ کی بنیاد پہ، اور گواہی کس وجہ سے مانی جا رہی ہے؟ اس نے اپنی آنکھ سے خود دیکھا ہے، اس وجہ سے مانا جا رہا ہے۔ ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں تو ہمیں اتنا یقین کوئی نہیں ہوتا، آنکھ تو سراب بھی دیکھتی ہے۔
اور جو بات ہم قرآن پاک میں یا نبی علیہ السلام کے فرمان سے سن لیں اس کا یقین ہمیں اس سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ آنکھ کی دیکھی ہوئی بات پہ فیصلہ ہو سکتا ہے، قرآن کی پڑھی ہوئی بات پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور کی فرمائی ہوئی بات پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب یہ امت کھڑی ہو کے گواہی دے گی اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول فرما لیں گے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کے حق میں، پیغمبر کے حق میں یہ امت گواہ بنے گی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے آیت مبارکہ پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ اس امت کو فرمایا ہم تمہیں گواہ بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر کیا ہے کہ ہماری گواہی وہاں پیغمبروں کے حق میں بھی معتبر ہوگی۔ حضور کی امت کی شان دیکھیں، ہماری گواہی نبیوں کے حق میں معتبر، اور اس امت کا عالم دین پیغمبر کو امامت کروا سکتا ہے۔ حضرت مہدی والی حدیث میں ہے نا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو حضرت مہدی ہٹ جائیں گے مصلی سے، حضرت آپ تشریف لائیں نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں، آتے ہی میں اس امت کی شان دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس امت کے علماء کو یہ مرتبہ دیا ہے، اگر یہ پیغمبر کے بھی امام بن جائیں تو نماز ہو جائے گی۔ تو بعد میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی امام ہوں گے، جہاں جائیں گے امامت کروائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کی شان ظاہر فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شان دی ہے، ہم تو اس قابل کوئی نہیں، واقعی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو نسبت دی ہے بڑی عظیم ہے، اس نسبت کی حیا کرنی چاہیے نا، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے یا اللہ اسی نسبت پہ زندہ رکھ، اسی نسبت پہ موت عطا فرما، اللہ ہم سب کو یہی نسبت نصیب فرمائے۔